السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ جو آڈیو لیکس ہیں ان کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے. دو اور ٹویٹس آئیں پچھلے 3 دن میں جو تحریک انصاف سے متعلق تھی. ایک سیریز تھی پہلے ٹویٹس کی جو مسلم لیگ نون کے بارے میں آئی، جس میں آپ کو یاد ہوگا بجلی کی قیمت، پیٹرول کی قیمت کے بارے میں ٹویٹ تھی. صحت کارڈ کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا کہ اس کو بند کیا جائے. جو ممبران کے استعفے ایکسیپٹ کرنے کا، وہ ساری ٹویٹس انیشلی آئیں. پھر عمران خان صاحب کا سائفر کا پارٹ لیکس آئی، ٹویٹس کہہ دیا، لیکس آئیں. پھر ہارس ٹریڈنگ پر عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ آئی، اور ایک ٹویٹ آئی جو سائفر پارٹ 3 کا آ گیا. بڑی دلچسپی ہے اس کے اندر، ان لیکس کے اندر. میں پھر بار بار ٹویٹ کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں جہاں میں ٹویٹ کو اس کو آڈیو لیک سمجھا جائے. ان لیکس کے اندر بڑی دلچسپ بات ہے. ایک تو جو لیکس ہیں سائفر کے بارے میں، میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ جو باتیں ان لیکس میں آ رہی ہیں وہی پبلکلی آ کر تحریک انصاف نے پوزیشن لی، لیکن جو چیز سٹینڈ آؤٹ ہے وہ ہے ہارس ٹریڈنگ، مبینہ ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں عمران خان صاحب کی لیکس. کہ اس میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ ایک اور ایسپیکٹ دکھا رہی ہے ان چند دنوں کا، مبینہ طور پر جو 48 گھنٹے اگر کہا جائے، آخری 48 گھنٹے کا تو شاید غلط نہیں ہوگا. اسد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب، ان لیکس کے بارے میں مزید بات کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہارس ٹریڈنگ والی لیک آپ نے دیکھی ہے؟ سنیے. یہ بتائیے، بڑی دلچسپ اس میں چیز آئی. عمران خان صاحب 5 بندے خرید رہے تھے. یہ میں پہلے بھی بتا دوں. دیکھیں، ایک تو یہ والی آپ آڈیو لیک اگر آپ دیکھیں نا، بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے، انکلوڈنگ کچھ اینکرز نے بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے. بڑی واضح طور کے اوپر جو اس کے اندر نا کٹ پیسٹ ہوا ہوا ہے، جس کو میں 3 ڈفرنٹ جگہوں سے کنورسیشن لے کر اکٹھا کیا گیا ہے. کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے یہ بات چیت ہوتی تھی کہ دوسرے لوگوں سے رابطہ ہے، دوسری پارٹی والوں سے، ان میں سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کہتے تھے جی ایک عمران خان کے خلاف یا تحریک انصاف کے خلاف تو ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو پاکستان کے خلاف تو ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے. ایسی بات چیت ضرور ہوتی تھی. کوئی بولتا تھا جی 2 بندے ہیں، کوئی بولتا تھا 5 بندے ہیں. اس قسم کی گفتگو ضرور ہوتی تھی. پیسوں سے خریدنے کے اوپر 2 رائے تھی، اس کے اوپر آرگیومنٹ ہوئی، اور عمران خان نے کلیئر فیصلہ کیا ہم اس گیم میں نہیں پڑ رہے اور ہم لوگوں کو خریدنے نہیں والے. کن کی یہ 2 رائے تھی؟ کون سے گروپس تھے جس کی رائے تھے؟ کون سے جن کی رائے تھی؟ لیکن کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ سے کہا کہ خریدتے ہیں؟ لوگ تھے جن کی پارٹی کے اندر، ہمارے جو لوگ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ جب اگلی پیسہ چل رہا ہے دوسری طرف اور آپ تو حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تو انلمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو یہ آل فیئر ان لو اینڈ وار جو کہتے ہیں نا، یہ وہ والی آرگیومنٹ تھی. عمران خان صاحب نے کہا 5 تو ہے نا، میرے پاس ہیں 5. میسج یہ دینی ہے جو 5 ہیں نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ 5 کیا ہیں؟ یہ میں وہی تو بول رہا ہوں. ایک تو چیپیاں لگی ہوئی، چیپیوں کو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میں فیئرلی آپ کو بتاؤں، جو 3 چیپیاں ہیں نا، میں یہ جو سٹارٹ ہے یہ بالکل ہی سیپریٹ ہے. اس کو یہ پہلے ہم طے کر لیتے ہیں کہ 3 ڈفرنٹ ساؤنڈز کو اکٹھا کیا گیا. وہ تینوں انڈیپینڈنٹلی بھی اگر استعمال کی جائیں تو استعمال ہو سکتی ہے، جو اس کا کانٹینٹ ہے. سو یہ بات کر لیتے ہیں کہ تینوں علیحدہ ساؤنڈ اکٹھی ہیں، لیکن یہ ساؤنڈ کا سٹارٹ ہے چیپی کے بعد جس کو آپ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 5 تو ہے نا، میرے پاس ہیں 5. کون 5 تھے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، یہ نام نہیں پتا. میں جیسے بتا رہا ہوں نا، سیاسی جماعت کے لوگ تھے. جی یہ بات ہوتی تھی. میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب اپروچ ہو رہا تھا، مختلف ہمارے لوگ تھے جو رابطے میں تھے دوسروں سے، اور وہ کہتے تھے کوئی ایسا جی 2 سے میری بات ہوئی ہے، کوئی کہتا تھا 3 سے میری بات ہوئی ہے، کوئی کہتا تھا 5 ہو گئے. تو اس قسم کی بات چیت ہوتی تھی. دوسری پارٹیوں کے ہوں گے، دوسری پارٹیوں کے یہ بات چیت ہوتی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور خاص طور پہ اسی کے اوپر کہ دیکھیں ملک کے خلاف تو نہیں ہم ووٹ ڈال سکتے. اور یہ 5 MNAs ہیں نا. بکرے دمبے تو نہیں، بکرے شکرے 5 MNAs ہیں. مطلب مجھے نہیں پتا نا، وہی تو میں بول رہا ہوں، مجھے کیا پتا یہ کون سی کانورسیشن ہے. آپ نے کہا ہاں 5، میں اس کے باوجود یہ آپ سے بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ جملہ جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا. رائٹ، یا تو مجھے کو پتا ہونا. لیکن کیا یہ بات چیت ہوتی تھی کہ MNAs دوسری پارٹی کے عدم اعتماد کے ووٹ کے اندر عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور اس میں کوئی 2 کا نمبر یوز کرتا تھا، کوئی 3 کا کرتا تھا، کوئی 5 کا کرتا تھا؟ جی ایسا ہوتا تھا. اصولی طور پر اگر کسی پارٹی کے 5 لوگ آپ کو ووٹ آپ کے خلاف نہیں ڈالتے، یہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ آپ کے لوگ ادھر جا کے ووٹ ڈال دیں؟ ایک ہی بات ہے نا. ہارس ٹریڈنگ ہے. بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم جا کے بندوں کو خریدیں پیسے دے کے، قانون توڑ کے، ایک الگ بات ہے. ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ پہلے بھی یہی تھا اور ابھی بھی یہی ہے کہ اگر آپ
آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور میں آپ کے خلاف ووٹ میں سازش میں حصہ نہیں لیتا نا, تو پھر آپ نے جا کے الیکشن لڑنا ہے. یہ سیم اصول جو ہے وہ جو ہمارے فیور میں جا رہا ہے اس کے اوپر بھی میں یہی اپلائی کروں گا, اور یہی ہم نے 63A کے اندر استدعا کی, اور وہ اب قانون کا حصہ بن گیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد. سو راجہ ریاض کا ضمیر جاگے تو اس نے پیسے پکڑے, اور کسی اور کا آپ کے حق میں جاگے تو وہ خدائی خدمت کے طور پہ یہ کرنا. نہیں, راجہ ریاض صاحب کا ضمیر جاگا یا نہیں جاگا وہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ پتا جاگا نا, انہوں نے کہا میرا جاگا. میں ایک اسپیسیفک انڈیویجول انسان کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ کیش کے بکسے آئے کراچی سے, یہاں پر سندھ ہاؤس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوئے. سو ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ پیسے کی بولی لگا کے ضمیر خریدے گئے, ان میں سے کون کس کی ضمیر جاگ گیا تھا اور کس کے ضمیر کو کیش لگ گیا تھا, وہ تحقیقات ہوں گی تو جب پتا چلے گا. وہ بکسے کون لایا تھا؟ بکسے آئے تھے, بالکل آئے تھے. کون لایا؟ میں نہیں لایا تھا, کون لایا تھا یہی تو ہم بولتے ہیں بھائی جان. یہ تحقیقات یہ پتا بکسے آئے ہیں, بکسے کے سامنے ساتھ کون کھڑا ہے یہ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, مجھے بکسے کے ساتھ مجھے اگر پتا تو میں آپ کے سامنے بول دیتا. بکسوں کے آنے کی خبر آئی, کیش ڈسٹریبیوشن کی خبر آئی, بولی کتنی لگ رہی تھی, ہمارے بندے جن کو بولی لگی انہوں نے ہمیں گواہی دی, یہ سب ریکارڈ. کس نے آپ کو بتایا تھا کہ بکسے آئے ہیں؟ ہمارے لوگوں نے کہا کہ کیش آ گیا, پھر ہمارے لوگوں نے آگے بتایا کہ اب ہمیں آفر شروع ہو گئی ہے. وہ تو ہم نے بھی, مجھے یاد ہے جب پی ایم ہاؤس میں میٹنگ تھی اس میں بھی کہا تھا کہ وہ کہاں سے اڑے, کہاں جہاز گرا اور لینڈ کیا اور بکسے اس جہاز کے اندر تھے. ایک جملہ بڑا دلچسپ ہے, میں چاہتا ہوں آپس میں, وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اس کو کہیں کہ اگر وہ 5 سیکیور کر دینا وہ والا 5 اور اگر 10 ہو جائیں تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ اس کو کہیں, کس کو کہنا؟ اللہ جانتا ہے. میں وہی تو بول رہا ہوں بھائی, آپ مجھ سے بغیر کانٹیکس کی آپ کے مطابق 3 مختلف کانورسیشنز کی جوڑ, مجھے کیا پتا کس کانٹیکس کے اندر. میرا تو خیال اسد عمر سے بات کر رہے تھے. میرے اسد عمر سے تو نہیں بات کر رہے ہوں گے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی کانٹیکس پتا ہو اس جملے کا. اب مجھے کیا پتا اس کے پہلے کیا تھا, جملے کے آگے کیا تھا, جب پتا چلے گا. دیکھیں اس میں باٹم لائن یہ ہے کاشف عباسی, باٹم لائن یہ ہے کہ اگر ہم نے کیش ٹکایا ہوتا, کوئی ووٹ نہ ڈالتے نا, ان تو سب نے ووٹ ڈالے, تو سب نے ووٹ ڈالے, ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے نہیں ڈالے. میں یہ بات تو آپ کی, چلے میں مانتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, وہ تو سندھ ہاؤس میں ڈسپلے کیا گیا ان کو بڑے خوبصورت انداز میں کہ یہ ہیں وہ لوگ, ایک وہ ذرائع تھے اور ایک وہ لوگ ہیں جو جن کا ضمیر راتوں رات جاگ گیا ہے, جو یہاں بیٹھ کر کہتے ہوتے تھے کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں. 6 مہینے 8 مہینے پہلے کی بات ہوگی, ملنے گئے تھے عمران خان سے, راجہ ریاض صاحب کا ذکر کر رہا ہوں, میں عمران خان کا سپاہی ہوں, سوال پیدا نہیں ہوتا پارٹی چھوڑ کے چلا جاؤں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, اس وقت کی مہنگائی, اور آج جو پیٹرول جب 250 پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ ملک کی, آئی ایم شیور وہ کہیں گے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں, اور شاید ہو سکتا ہے اس ٹائم ضمیر زیادہ ان کو ملامت کر رہا ہو. یہ ممکن ہے, دیکھیں اینی تھنگ از پاسبل. یار آپ ہنس رہے ہیں آگے سے. 150 پہ ضمیر جاگ جاتا ہے لیکن 250 پہ سو جاتا ہے. یار اس ملک میں ایم نے ساری عمر یہی کام کیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, مہنگائی زیادہ ہوتی ہے وہ حکومت چھوڑ دیتے ہیں, مہنگائی اس سے زیادہ ہوتی ہے وہ حکومت میں واپس آ جاتے ہیں. یہ اس ملک میں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ان کا بھی ہو. انہوں نے پہلے سوچا ہو کہ 150 بہت غلط, پھر 250 کے اوپر سوچا یار مزید اوپر چلے جائے گی, میں کسی اور پارٹی میں جاؤں گا اور اوپر چلے گی, پھر کیا کروں گا. شاید اسی لیے نہ جاگ رہا ہو ضمیر کہ میرا ضمیر جاگتا ہے تو اس سے مہنگائی اور بڑھ جاتی ہے, کہیں اور نہ بڑھ جائے. تو اگر وہ اور اوپر چلا جائے, کسی اور پارٹی میں جائے, وہ اور اوپر چلا جائے, بیچارہ کتنی پارٹیاں بدلے گی. اس نے کہا یار ٹھیک ہے یہ کر لی. اب دیکھیں نا پیٹرول نیچے آیا 12 روپے ان کی وجہ سے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا بیکاز 48 hours از اے لانگ ٹائم, اور اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں. وہ کیا چالیں تھیں؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے, آپ وہاں پہ مائنڈ گیمز چل رہی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کریں. میں پرویز کھٹک, اسد کیسر, خاص طور پہ مجھے یاد ہے صبح سے شام تک ہماری میٹنگز چل رہی ہیں اتحادی پارٹیوں کے ساتھ بھی, ایم این ایز اپنے جو ہیں ان کے ساتھ بھی. تو وہ چالے تو اس کو آئی گیس سیاسی چال ہی بولتے ہیں ان سب چیزوں کو. کیونکہ بائی دا ٹائم اکثر ملاقاتوں میں کسی نے کوئی چال دیکھی نہیں عمران خان صاحب کی, کوئی ایسا کوئی ایسی چیز. میں جاننا چاہتا ہوں ان 48 گھنٹوں کی آپ کی سٹوری. لیکن ایک جملہ اور ہے جس کا مجھے ترجمہ کر دیں. میں کہا اس وقت قوم علام ہوئی ہے, اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح ہم جیت جائیں, تو اس لیے کوئی فکر نہ کرے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط. اس کا مطلب کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کسی نے کہا ہوگا سر ہے تو غلط, آپ جیسے کسی میرے بھائی دوست نے کہا ہوگا کہ سر اخلاقی طور پہ تو غلط ہے اگر ہم بندے خریدیں.
تو انہوں نے کہا اس لیے فکر نہ کریں، قوم کیونکہ ہمارے ساتھ ہے، وہ چاہتے ہیں ہم جیت جائیں، تو اس لیے فکر نہ کریں کہ ٹھیک ہے. نہیں، اب آپ نے وہ والا کام کیا ہے جو انہوں نے آڈیوز کے ساتھ کیا ہے. بات چیت کچھ اور ہو رہی ہے، لکھا ہوا کچھ اور آ رہا ہے. سو آپ نے کہا کہ خریدنے کی عمران خان نے کہیں نہیں بات کی. ہاں یہ ہو سکتا ہے. غلط کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ اپنے ضمیر کی آواز مارے، وہ آپ تو کہیں گے غلط تھوڑی ہے، لوگوں کے ضمیر کی آواز ہے. خریدنا ہی غلط ہوگا نا جس پہ وہ کہہ رہے ہیں غلط یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بولے کہ یار آپ فلانی پارٹی کو 2 منسٹریاں کیوں آپ اور آفر کر رہے ہیں، اصولی طور پہ تو یہ غلط ہے. تو کون ہم پہلے بھی کرتے رہے، اس میں ایسے کیوں بات؟ بھائی تو میں بول رہا ہوں نا، محمد صلی صاحب کو وزارت دی تھی نا آپ نے اس وقت، آپ کو ہی پتا کیا ہوا. یہ سب پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. لیکن لیٹس بی آنسٹ، لیکن سیاسی فیصلے ہونا اور کیش دے کے بندے خریدنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے بھائی. نہیں دیکھیں، سیاسی فیصلے کے اندر ٹھیک اور غلط کی بحث ہوتی نہیں نا. آپ لوگوں نے 3.5 پونے سال دیکھیں، آپ نے 3.5 پی ٹی آئی ہے بھائی جان، یہاں پہ شمولیت ایک بندے کی کراتے ہیں تو اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یار اس کے اوپر فلانے سال میں یہ الزام لگا تھا، مطلب یہ تو آپ کو فائدہ ہے نا اس کا. یہ ایسے بندے کیونکہ آپ نے ایک مورل ہائی گراؤنڈ رکھا ہوا اپنی پارٹی کا، جس میں آپ کہتے ہیں کہ 2 نمبر آدمی ہماری پارٹی میں نہیں ہوگا، کوئی میں آپ کو چور نہیں ہوگا، ڈاکو نہیں ہوگا. میں آپ کو یہی پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں کہ یہ بات صحیح اور غلط والی جو ہے نا، یہ تحریک انصاف میں صرف قانون توڑنے پہ نہیں ہوتی، یہ اخلاقی جواز بنتا ہے نہیں بنتا، یہ بھی بحث ہوتی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے ہماری. اسی لیے جب یہ کہتے ہیں کہ فکر نہ کریں، اس لیے فکر نہ کریں کہ ٹھیک ہے غلط ہے، اس کا مطلب کوئی اخلاقی جواز ہو یا قانونی جواز ہو. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یار آپ فکر نہ کریں. قانونی جواز کے تو بالکل کلیئر تھے عمران خان، میں بتا رہا ہوں نا، پیسوں کے اوپر تو ڈسکشن ہوئی تھی اور کلیئر فیصلہ ہوا تھا، ہم اس گیم میں نہیں پائے. یہ جب کہتے ہیں کہ ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا، توڑتے کیسے مجھے یہ بتائیں بھائی. میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں. آپ نے کوئی بندہ توڑا کبھی؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کبھی بندہ نہیں توڑا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس ڈائریکٹ فون کال آئی، ایک صاحب کی فون کال آئی. انہوں نے کہا یار، میں پریس کانفرنس کر کے نکلا تھا، انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو، وہی جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا، میں اگر ملک کے خلاف کچھ ہو رہا ہے یار پھر تو میں نہیں ساتھ جا سکتا. سو اپنا پولیٹیکل کیس، اپنا سیاسی بیانیہ کسی کے ساتھ سامنے رکھ کے اس کا فیصلہ چینج کروانے کی کوشش کرنا جو ہے، یہ بھی تو توڑنا ہے نا. آپ نے توڑا پھر؟ اور اس توڑے ایک بھی نہیں ٹوٹا، میں بتا رہا ہوں نا، ایک بھی نہیں ٹوٹا، سب نے ان کے ووٹ ڈالے. اگر کیش لگا دیا ہوتا تو پھر ضرور ٹوٹتے. تو آپ نے کہا کہ لوگوں نے آپ کو فون کر کے یہ بھی کہا کہ سر آپ کا موقف ٹھیک ہے ملک کے خلاف، اور آپ اس کو توڑنے کو تیار بیٹھے تھے لیکن وہ نہیں ٹوٹا. کہیں نہ کہیں اس نے کچھ کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پیسے شیسے کا انتظام ہو جائے تو یہ مجھ سے براہ راست نہیں ہوا، لیکن وہ ہے نہیں نا جس کے بھائی ان کو کہا ہوگا. نہیں ایک صاحب کی بڑی مزدار ہے. انہوں نے پہلے کہا یار بات سنو، عمران خان نے جو اقوام متحدہ کے اندر مسلمانوں کا کیس اور ناموس رسالت کا کیس لڑا ہے نا، اس کے بعد سے تو میں عمران خان کے لیے جان حاضر ہے. لیکن ویسے اگر آپ اتنا پیسہ کیش ارینج کر دینا تو ووٹ بھی پھر دے دیں گے. مجھے 3 کلپس سننے کے بعد مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں 48 گھنٹے پہلے فیصلہ ہوا کہ یار اگر بندے ٹوٹتے ہیں، اب امپریشن کی بات کر رہا ہوں، میرا امپریشن خرید سکتے ہیں، خرید لو. توڑ سکتے ہو تو توڑنے کا آپ کو پتا ہے پاکستانی سیاست میں اسد صاحب توڑنے کا، میں تھوڑا سا اگر اجازت ہے میں بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. دیکھیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی فخری انداز کی پیشکش کی تھی ایک جلسے میں کہ مسلم لیگ میں ان کا ٹکٹ چلا، وہ جب گیلانی صاحب کا الیکشن تھا سینٹ کا. یعنی لوگ کچھ مانگتے ہیں ریٹرن میں، آپ کو ٹکٹ مل جائے. سم ٹائمز ایک پولیٹیشین کے لیے ٹکٹ کافی ہوتا ہے. یہ بھی ہم اگری کرتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کا 48 گھنٹے پہلے ٹکٹ وہ نہیں تھا جس کے لیے کوئی بھی کہتا کہ جناب آپ اپنا ٹکٹ دے دیں تو تب بھی میں آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہوں. اگر آپ نے توڑنا ہے، ٹکٹ آپ کا کام نہیں کر رہا، پاپولیرٹی آپ کی بھی، عمران خان صاحب آپ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا ان کو لگتا ہے شاید کہ ہم ان پاپولر، غیر مقبول ہو گئے ہیں، جو کہ ساروں کا خیال تھا کہ آپ ہو گئے. آپ نے اگر توڑنا تھا سوائے پیسوں، مجھے امپریشن یہ مل گئی کہ آپ آخری وقت تک لوگ توڑنا چاہ رہے تھے، آپ سے ٹوٹا کوئی نہیں. میں آپ کا پورا میں نے غور سے تجزیہ سنا، میں تجزیے کی آپ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دوں. اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے سے پہلے دوسرا فیز کا الیکشن ہوا خیبر پختونخوا میں، اگر آپ کو یاد ہو، اور یہ ووٹ آف کانفیڈنس انٹروڈیوس ہو چکی تھی، ابھی ووٹ نہیں ہوئی تھی، اور اس کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس آئی پی ٹی آئی. اوکے، آئی اسٹینڈ کریکٹ، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا.
تو خیبر پختونخوا پہلی فیز آپ لوگ مار کھا گئے اپنے اسٹرانگ ایریاز میں, دوسرا کمزور ایریاز آپ جیت کے ہمارا ریورسل شروع ہو گیا, کے پی میں نظر آنا شروع ہو گیا دوبارہ سے کہ پی ٹی آئی دوبارہ تگڑی ہوگی, اب فیوچر پھر. تو یہ پانچوں پٹھان تو نہیں ہو سکتے, پنجابی بھی ہو سکتے. میں صرف کے پی کی تو اس لیے کیونکہ میرے پاس ریزلٹ ہیں آپ کو دکھانے, میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش ایمپیریکل ایویڈنس ہے اس چیز کہ ریوائول ہونا شروع ہو گیا. اور یہ شروع ہوا, میں پنجاب میں بتاتا ہوں کب ہوا, منڈی بہاؤدین پہلا جلسہ وہاں ہوا, لوگ سرپرائز ہو گئے. اس کے بعد وہاڑی کے اندر ہوا, حافظ آباد کے اندر ہوا. جب وہ جلسے ہونے شروع ہوئے نا, لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کھڑا ہوگا نا کہیں پہ تو وہ 200 بندے ہی, مجھے یاد نہیں آ رہا کون سا تھا پی ڈی ایم میں, 200 بندے نہیں جمع ہوں گے. ایوری بڈی واز مریم نواز صاحبہ نے کیا ہو گیا ہیلمٹ پہن کے, آپ کو یاد نہیں ہے, 27 آپ نے تو ہیلمٹ بھی خرید لیا تھا ان کے کہنے پہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے. 27 مارچ کوئی 6 دن پہلے ووٹ آف کانفیڈنس سے, ہفتہ تقریباً ہو گیا نا, 3 تاریخ کو تھا, ایک ہفتہ پہلے آپ کو اسلام آباد کی گیدرنگ یاد ہے؟ پی ٹی آئی کا ریسرجنس ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا. یہ آپ کی بات سے لیکن یہ ایک بات ہے, دیکھیں اس کے میں بتا دوں, میں آپ کو ایک اور انالیسس بتاتا ہوں. جب میں نے پنجاب کے آپ کے جلسے دیکھے, جب ایز پرائم منسٹر وہ جلسوں پہ جاتے ہیں, اکثر ہم یہ سنتے رہے ہیں پچھلے 25 سال میں, اور جی پٹواریوں کو لایا جاتا ہے کیونکہ حکومت بھی ہوتی ہے ساتھ میں, اور جی سرکاری ملازمین آتے ہیں, اسکول ٹیچرز آتے ہیں, یہ سارے لا کے آپ جلسے بھرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غیر مقبول تھے, اسلام آباد کا جلسہ تو ظاہر ہے پٹواریوں سے نہیں بھرا جا سکتا, کے پی کے الیکشن ریزلٹ آپ اسکول ٹیچروں سے نہیں جیت سکتے. آئی ول کنسیڈ دیٹ کہ یہ 2 چیزیں تو تھیں. لیکن پنجاب کے جلسے بہت سے جب میں نے دیکھے, مجھے یہ لگا کہ شاید آپ جب حکومت سے نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ واقعی گراؤنڈ پہ پنجاب میں کتنے مقبول ہیں. وہ اگلے دن جس دن نو کانفیڈنس کامیاب ہوئی, اس کے اگلے دن 11 اپریل کی رات کو جو کراچی میں ہوا, جو لاہور میں ہوا, جو اسلام آباد میں ہوا, دیٹ واز اے گیم چینجر. فار ایگزامپل آپ کو ایک جلسہ بتا, لیکن مجھے پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ مجھے یہ کانورسیشن سن کے اس لیے انیزینس محسوس ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے, اب ظاہر بات تجزیہ کی ہے 3 کلپ سننے کے بعد, کہ اگر اس وقت آپ شاید بندے توڑ سکتے تو آپ توڑ دیں. لیکن ہمارے پاس تو کیش کی کوئی کمی نہیں تھی, پھر ہم نے کیوں نہیں کیا, کیش کیوں نہیں استعمال کیا؟ میں بتا رہا ہوں نا, بیکاز اصولی فیصلہ عمران خان نے کر دیا تھا کہ ہم نے یہ گیم نہیں کرنا, ہم نے کیش نہیں خریدنا, ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست نہیں ختم کرنی اس وقت اس کے لیے. باقی اس کے علاوہ جو مرضی کوشش کرتے سکتے ہو کرو, بالکل اتحاد. اس کو کہیں کہ اگر 5 بندے سیکیور کر دے, کوئی فائنینسرز تھے جن کو آپ کہہ رہے تھے؟ نہیں ہوگا, کوئی پارٹی کا کوئی بندہ ہوگا جس نے توڑے ہوں گے. میرے دماغ میں 2-3 نام آ رہے ہیں جو اس قسم کے کام میں ماہر ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ جے کے ٹی نہیں ہیں, علیم خان نہیں, آپ کون سے نام تھے جو بندے توڑ کے؟ اب آپ کو پتا چل گیا کہ وہ جو ہر چیز کریڈٹ دیا جاتا تھا وہ شاید ادھر صرف تھا نہیں, وہاں پہ اور بہت سارے لوگ. وہ آپ کی اپنی پرسنل اختلاف اپنی جگہ, لیکن دیکھیں مسئلہ یہ کہ اگر جے کے ٹی ہوتا تو شاید جہاز لے جا کے پیسے لگا کے توڑ بھی لیتے. ہو سکتا ہے تھیوریٹیکلی جو ہے یہ پاسبل ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن پنجاب کے میدان کے اندر ابھی کیا ہوا, تو دونوں صاحبان جو ہیں انہوں نے پورا زور لگایا نا ہمارے خلاف 17 جولائی. وہ تو خیر اب یہ تو ہارڈ ایویڈنس ہے نا, اس کو ثابت کرنے کا تو ہارڈ ایویڈنس آپ کے پاس ہے. جیسے کے پی الیکشن 2nd فیز آپ کے پاس ہارڈ ایویڈنس ہے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں, جیسے میرا اپنا ویو سائفر کے متعلق جو کانورسیشن تھی, آپ نے کہا کہ اس کو وہ کیا گیا ہے, ٹیمپر کیا گیا تھا پہلے سائفر والے کے اس کو لیکس کو. اس میں ایک جگہ انہوں نے کہا سازش بنا دیتے ہیں, یہ لکھا ہوا آیا تھا, آ رہا ہے اور بولا ہے ہی نہیں, کس بولا نہیں تھا, الفاظ کچھ اور تھے, نیچے لکھا ہوا دیا گیا, اسی طرح چلایا گیا. تمام تر دوسرے چینلز کریکٹ کرتے رہے کہ جی یہ نہیں لکھا ہوا, لیکن اس کو کریکشن پھر نہیں کی گئی. وہ میڈیا سیل نے شاید کیا ہو, جس نے بھی کیا ہو. پھر دوسرا مرضی کے منٹس بنا لیتے ہیں, یہ بھی جملہ نہیں تھا, میں نے بنا, میرے ہاتھ میں ہے. وہ بھی اس کو پھر ہوتا نیچے ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا. بہرحال یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اس میں تحقیقات ہونے والی, تحقیقات ہونی چاہیے, بیکاز اٹس اے سیریس بریچ. 2 ہیکرز کو اریسٹ کر لیا گیا ہے, ایک کا تعلق وسطی پنجاب سے, ایک کا تعلق راول پنڈی سے ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس کا مسئلہ. دیکھیں اصل بات یہ ہے, جو آپ بالکل شروع کے میرے پروگرام دیکھیں اس وقت جو لیکس تھیں وہ شہباز شریف کی تھیں, اور اس دن بھی میں یہ کہتا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ہے بھائی. اس ہاؤس میں بیٹھ کے کاشف عباسی ذرا قوم کو پتا ہونا چاہیے کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اور کون سے فیصلے ہوتے ہیں. ہمیں سروس چیفز کی طرف سے بریفنگ کہ انٹیل رپورٹ آئی ہے کہ بھارت جو ہے 3 سے 4 دن کے اندر پاکستان پہ حملہ کرنے والا ہے. یہ پی ایم آفس کے اندر دی گئی بریفنگ. پی ایم آفس کی میٹنگ کے اندر فیصلہ ہوا کہ بھارت کو کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے, ہم نے کیسے حملہ کرنا ہے. سو اس نوعیت کی باتیں وہاں پر ہوتی ہیں. اور ہوتا ہے پی ایم آفس ڈیلی
بالکل، وہ تو اسکین وہ کیا جو بھی روز آتے ہیں، وہ روزانہ کا معاملہ ہے، اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے. اور اس کے باوجود اگر یہ ہو رہا تو یہ اس لیے مزید سیریس ہے کہ آپ کی بات درست کہ کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اور کس طرح اس کو ڈیبک کیا جاتا ہے. لیکن ایک آدھی لیک کے بارے میں تو میرا خیال ہے ایک اور بھی سوال پوچھے جانے چاہیے، کیونکہ جو سائفر کی پہلی لیک اگر عرفان مان مسٹیک ہے، لیٹس پلے ود اٹ والا جملہ انگریزی میں انصار عباسی صاحب اپنے کالم میں 4 جولائی کو لکھ چکے ہیں. سو یہ بھی ان سے پوچھنا چاہیے کہ سر کون سے ہیکر نے آپ کو یہ انفارمیشن لا کے دی تھی. ایک بریک لیتے ہیں. لانگ مارچ پر آپ نے قوم کو بڑی سرخ بتی کے پیچھے لگایا ہوا. یہ بریک کے بعد دیکھیں نا، یہ لانگ مارچ بھی بریک کے بعد، یہ بھی بریک کے بعد ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ لانگ مارچ کی طرف جاؤں، ایک جملہ میرے سے پوچھنا رہ گیا آپ کو، وہ ذرا معافی چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہیں 5. میسج یہ دینی ہے کہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہیں. کیا خرید رہے تھے وہ؟ پھر وہی یار، ادھر کی چیپی ادھر کی چیپی ادھر، مجھے کیا پتا کیا خرید رہے تھے. یہ مجھے پتا ہے کہ ایم این اے نہیں خرید رہے تھے، اور اگر خریدے ہوتے تو بھائی گئے کدھر یار؟ مجھے یہ تو بتا دو نا، اگر خریدے تھے تو گئے کدھر؟ 5 بکرے خرید رہے تھے، اللہ جانتا ہے کیا خرید رہے تھے. موبائل فون تھا. چند جی، ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ کانورسیشن جس کا مجھے یہ نہیں پتا کہ کس سال ہوئی، کس دن ہوئی. خریدنے کا لفظ کوسچنیبل ہے آپ کے لیے؟ بالکل بھی نہیں ہے بھائی. اگر میں کس چیز کی خریدنے کی بات ہو رہی ہے وہی تو اس کی بات ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں کوئی چیریٹی آکشن ہو رہا تھا، اس میں کوئی 5 چیزیں خرید رہے، بکس خرید رہے تھے، کیا خرید رہے، ایپل خرید رہے تھے. ویسے چلے میں اس سے پہلے کہ میں لانگ مارچ کی طرف جاؤں، اس وقت آپ آئی نو کہ بڑے امپورٹنٹ پلیئر تھے تمام کانورسیشنز کے جو ہوئی آخری 48 گھنٹے 72 گھنٹے میں، جب ہمیں بلایا گیا پی ایم ہاؤس، آپ اس کا حصہ تھے، اینڈ آلسو کلوز ڈور کانورسیشنز کا بھی آپ حصہ تھے. کیا گفتگو ہو رہی تھی وہاں پہ 48 گھنٹے پہلے کہ گئے مارے گئے، ہو گئی کامیاب، نہیں ہم بچ جائیں گے، ہمارے پاس کوئی پینترا ہے کھیلنے کا؟ کیا ہو رہی تھی گفتگو؟ نہیں، ڈسکشن جو ہو رہی تھی اس کے اندر یہی ہو رہی تھی کہ آخری دن تک یہ، جب تک ووٹ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ڈیسائیڈ ہوگا نہیں. اور آر وی اسٹرانگ اور ویک؟ مطلب یہ پاسبلٹی کلیئرلی نظر آ رہی تھی کہ ووٹ ہمارے خلاف جا سکتا ہے، لیکن سرٹنٹی نہیں تھی، تو اس لیے وہ کوشش بھی کی جا رہی تھی اور اس کے اوپر کام بھی جاری تھا. کوئی اس دوران میں گفتگو ہوئی کہ یار 5-10 بندے توڑ لو؟ نہیں، وہ تو میں بولوں نا، وہ تو پیسے میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈبیٹ ہوئی، اور اس ڈبیٹ کے بعد 2 ٹوک فیصلہ کیا گیا کہ یہ گیم نہیں کھیلنا. عمران خان صاحب نے کہا پیسے دے کے نہیں کرنا. کیا آپ نے ان کو یہ بات پھر آگے سے کہی تھی؟ میں اسد عمر آپ کو بڑے وثوق سے یہ بتاتا ہوں کہ اگر پیسے نہیں لاؤ گے تو بندے نہیں ٹوٹتے. نہیں، میں ایکچولی نہیں، یہ واقعی میں میرا بلیو تھا کہ کبھی آپ نے کوئی بغیر پیسوں کے بندہ توڑا ہے؟ میں نے تو پیسوں کے ساتھ بھی نہیں توڑا، تو پیسے کے بغیر بھی نہیں توڑا. بٹ میں یہ بول رہا ہوں نا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 ٹوک یہ کہا کہ ہم نے نہیں کرنا استعمال، ورنہ تو آپ سوچیں وفاقی حکومت آپ کی، صوبائی حکومتیں آپ کی، تو آپ کے پاس تو بہت ڈیپ پاکٹس ہو سکتے ہیں. میں خرید رہا ہوں، مجھے تو میں ذاتی طور پہ اگین جب انالیسس ہوتا ہے تو میں انالیسس آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ سائفر میرا خیال ہے جو انہوں نے کہا وہ باہر جا کے کیا، ایگزیکٹلی وہی کیا نا، تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پرابلم ہوتی ہے جو اندر کہا جاتا ہے اور باہر اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو مجھے یہ ساری کانورسیشن سن کے لگ یہ رہا ہے، خرید رہا ہوں، اس کو کہو کہ 5 سیکیور کر دے، کہ کوئی انٹرمیڈیری تھا جس کا یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ 5 بندے تو نے خریدنے یا 10 بندے خریدنے. کاشف، آپ کے پاس حکومتیں ہوں اور آپ بیٹھے ہو، پیسے کی کمی ہو سکتی ہے. از اٹ پاسبل؟ اگر آپ نے اس مائنڈ سیٹ میں پہنچ گیا نا کہ قانون اب چھوڑ دو، قانون سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پاکستان میں اتنے بڑے اس بزنس اپرچونٹیز ہیں لوگوں کے لیے، آپ نے ہاں کیا نا تو اس نے اربوں بنانے. تو اس سے یہ بولنا کہ تو 10 بندے خریدنے کے لیے 50 کروڑ لگا دے، کوئی ایشو ہی کوئی نہیں. بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور یہ 10 منٹ کی مار ہے، یہ کوئی 10 دن کی محنت نہیں ہے، یہ 10 منٹ کی مار ہے. صاحب کو پتا ہے کون بکنے کو تیار بیٹھا ہوا؟ مجھے نہیں، لیکن ہماری ٹیم کے اندر کیا سینئر لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ کون جو ہے وہ پیسے کے اوپر فیصلے بدلنے کو تیار ہے. بالکل پتا ہے. ان کے ساتھ انہوں نے 10 20 30 سال سیاست کی لی. نام ڈسکس ہوئے تھے میٹنگز میں؟ میرے ساتھ نہیں ہوئے تھے ڈسکس، بٹ یہ تو میں بول رہا ہوں نا، جب پیسے کی گیم ہی ختم ہو گئی کہ پیسے ہم نے یوز ہی نہیں کرنے، ورنہ تو پیسے کے اوپر اس پہ بہت کانفیڈنس تھا. وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ پیسے الاؤ کر دیں، ان کو 100% کانفیڈنس تھا آپ پیسہ ہمیں الاؤ کریں، ہم آپ کو بندے. میں بتاؤں اس میں سر فہرست کون ہوگا؟ آپ خاموش رہیے گا اگر آپ کانٹرڈکٹ نہیں کرنا چاہتے. پرویز خٹک صاحب. پیسے لینے کے لیے؟ نہیں، پیسہ کھلانے، پیسے دینے کے لیے.
پرویز خٹک کا یہ پرانا یہ تو میں پرویز خٹک سے ویسے سن چکا ہوں 30 سال سے زیادہ پالیٹکس میں. وہ کہہ رہے ہیں یار میں نے ساری زندگی لوگوں کو بکتے دیکھا ہے. تو یہ تو پرویز خٹک کہتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. انہوں نے کہا ہوگا خان صاحب پیسے دیں پھر دیکھیں میں کرتا نہیں, وہ پتہ نہیں پیسے دینے کے لیے کہا یا نہیں کہا, لیکن یہ وہ پرویز خٹک سے میں سن چکا ہوں کہ میں نے 30 سال سے لوگوں کو بکتے دیکھا ہے. ٹھیک, یہ بتائیے کہ لانگ مارچ میں قوم کو سرخ بتی کے پیچھے نہیں لگی ہوئی کہ خان صاحب روز کہتے ہیں ایسا لگتا ہے اس دفعہ آ جائے گا. خان صاحب نے کہا میں نے کسی کو تاریخ نہیں بتائی, یہ لانگ مارچ کی تاریخ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. رانا سنوال صاحب کہتے ہیں 12 سے 17 اکتوبر کے دوران عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے لگے. وہ آخر کر کی رہے ہو, یہ بائی دی وے وہ یہ جو سارے جھوٹے پرچے آج کل رانا ثناءاللہ کی منسٹریاں بناتی ہیں نا ہمارے خلاف, تو اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی 3rd کلاس انٹیلیجنس ان کے پاس آتی ہے. ادھر ہمارے جلسوں کا شیڈیول اناؤنس ہوا ہوا ہے, 16 اکتوبر کو الیکشن ہے, 14 تاریخ تک عمران خان جلسے کر رہے ہیں. کون سی لانگ مارچ آ رہی 12-17 کے آئی ایم شیور ان کے پاس فرسٹ کلاس انفارمیشن بھی ہوگی. یہ والی تو 3rd کلاس ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آئی ایم پریٹی شیور فرسٹ کلاس. عارف علوی صاحب نے روکا ہوا آپ لوگوں کو تاریخ دینے سے بھی تھا. عارف علوی بیچارے کیسے روکیں گے؟ فواد چودھری صاحب یہ کہہ چکے ہیں ہمارے پروگرامز میں, ملٹیپل پروگرامز میں, ملٹیپل فورمز پہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوا کہ ان کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں, کوئی بات چیت چل رہی ہے. عارف علوی کی جو ایک ان کی آئینی ذمہ داری ہے, اس آئینی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات طے کیے جائے ملک کے وسیع تر مفاد میں. میں کاشف آپ کو 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں, اگست کے شروع سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو آج ریپیٹ کرتا ہوں, جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں تاریخ یہ ریکارڈ کرے گی کہ وہ لوگ جو پاکستان کی فیصلہ سازی کے اختیار رکھتے تھے, اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی مصیبت کے اندر پاکستان جا رہا ہے. اور میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیا سوچ ہے جو ہمیں اس طرف لے جا رہی ہے. یہ بتائیں 2 ملاقاتوں کی تصدیق ہو گئی ہے, تو بہت سارے 7 ارب لوگ ہیں دنیا میں, روزانہ اربوں ملاقاتیں ہوتی ہیں, 2 ملاقاتوں کی تصدیق ہوگی. کیڑی ملاقاتیں بھائی جان؟ تسی گئے ہو. ہاں سمجھتے تسی گئے ہو. نہیں میں اتنا عقل مند نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں, آپ مجھے زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں. اللہ ہی حافظ ہے پی ٹی آئی دا. ساڈا خیال سی تسی پی ٹی آئی دے عقل مند ترین آدمی ہو, اگر ایڈے عقل مند نہیں تھے پھر تے مجھے نہیں پتا. ایک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک تو مجھے پتا بہت کم ہوتا ہے, اور دوسرا مجھے اگر پتا ہو تو پھر بھی میں نے آپ کو نہیں بتانا. تو یہ آپ سوال بار بار پوچھتے کیوں ہیں؟ عمران خان نے اتنی خوبصورت اس کی ڈسکرپشن دی ہے نا, جھوٹ میں بول نہیں سکتا, نہیں جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا اور سچ میں بول نہیں سکتا. آپ بھی کہتے نہیں یہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا. میں تو آپ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں آپ کہتے تو ہے نا وہ سارا, وہ بھی آپ کا بھی یہ ویسے اس ٹائم یہی پوزیشن ہے. میں تو جیسے کہا کہ میرے پاس جو انفارمیشن, اگر اس قسم کی کوئی میرے پاس انفارمیشن ہو تو میں تو کبھی بھی آپ کو نہ بتاؤں. کوئی تیسری ملاقات ہوئی ہونے کی کوئی امکان ہو؟ میری کوئی پتا تو سارا کچھ آتا نہ دسو تو ایک علیحدہ گل ہے, بٹ یہ بتائیں کہ پھر معاملہ رکا ہوا کدھر ہے؟ وہ آپ کو تاریخ دے نہیں رہے, وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی ٹائم پہ جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں بیٹا ان کے مار کے دیکھو. خان صاحب تھکا کے مارنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بندوں کو تھکا کے مارنا چاہتے ہیں یا ان کو؟ اپنے بندوں کی اتنی ٹریننگ کر دی, اپنے بندے تو فرسٹ کلاس ہو گئے, فٹ ہوتے جا رہے. لیکن وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہ انہوں نے تاریخ بتائی ہوئی ہے کسی کو, اور نہ یہ پتا ہے کہ کیا ہوگا, کیا ایگزیکٹلی کریں گے کیا. سیکرٹری جنرل صاحب کو بھی نہیں پتا. سیکرٹری جنرل صاحب جس دن وہ فیصلہ کر لیں گے, ایکسیکیوشن کے لیے تو ہمارے پاس آنا پڑے گا, تو جس دن فیصلہ کر لیں گے تو اس دن بتانا پڑے گا مجھے. سر آپ سے کبھی مشورہ نہیں کیا؟ مشورہ ہوتا ہے, لوگ مختلف رائے دیتے ہیں, لوگ لیکن مانتے ٹائمنگ کے اوپر بھی مختلف رائے ہے لوگوں کی. آپ کی کیا رائے؟ کیا کرنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا, تو ٹی وی پہ بیٹھ کے رائے ہے بھائی جی, فیصلہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں. وہ عمران خان کے لیے رائے ہے یار, آپ کے لیے تھوڑی ہے. سو کیا اس کے بعد بات چیت ہوئی؟ بالکل ایک سے زیادہ کئی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے. ویسے ملاقات پہ واپس آتے ہوئے کہ کیا کمال بات ہے, آپ کو سیکرٹری جنرل صاحب کو نہیں پتا ملاقاتوں کا؟ نہیں پتا تو ہے ویسے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کو بھی پتا ہے, شیخ صاحب کو بھی پتا ہے. اب تو سارے پورے بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں پورے پنڈ نو پتا, نہیں پتا تو صرف اسد عمر نو نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. سو یہ ہیڈ لائن مل گئی ہمیں, میر تقی میر. سانو ہیڈ لائن مل گئی ہے, سوال کا جواب شعر کی صورت میں. صحیح. دیکھیں اصل بات یہ ہے, ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی, اصل بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص بشمول ہمارے
میں اپنے آپ کو اس سے خارج نہیں کر رہا. بشمول ہمارے جہاں پاکستان کھڑا ہے نا, اتنی زیادہ خطرناک صورتحال میں 1971 میں ہوئی تھی, اس سے زیادہ خطرناک تھی. اس کے بعد سے میری ذاتی رائے میں اتنی خطرناک سچویشن کبھی نہیں ہوئی ہے. اور یہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسی صورتحال پاکستان کی, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میری تصحیح کر دیں, اور کوئی اٹیمپٹ ہی نہ نظر آ رہا ہو کہ کوئی حل نکالا جائے. کوئی اٹیمپٹ ہی نہیں. یار مولانا ادھر پہنچے تھے, ہم اکرم درانی کے گھر جاتے تھے میٹنگز کرنے کے لیے. ڈار صاحب نے کیا کیا؟ اچھا وہ اکانومی ٹھیک کر دیں, اٹیمپٹ ٹو ریزالو. سر ڈار صاحب, کیا آپ دنیا کے سب سے بڑے نوبل لاریٹ اکانومسٹ کو لے آئے, اور اگر وہ اس معیشت کو سیاسی بحران ختم ہوئے بغیر ٹھیک کر دینا تو مجھے جو سزا دینی ہوتی ہے ٹھیک ہوگی. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی پارٹی بڑی کنفیوز نظر آتی ہے مجھے. کس معاملے میں؟ ایک طرف کہتے ہیں جیل بھرو, تحریک شروع کرنے لگا ہوں, دوسری طرف کہتے ہیں لانگ مارچ کرنے لگا ہوں. اگر بندے سارے جیل ہی چھوڑ گے تو لانگ مارچ کون کرے گا؟ مختلف آئیڈیاز ہیں جو ڈسکس ہوتے رہتے ہیں اور اعلان بھی ہوتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. میں بتا رہا ہوں انہوں نے کنفیوز کر کے مار دیا, اس کو حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی. مینوں لگتا تو سارے پاکستان کے کنٹینر لا کے اسلام آباد میں رکھ دیے. مجھے تو آپ زیادہ کنفیوز لگتے ہیں. یہ امیجن کریں, یہ بھی ہماری ایک کامیابی ہے اگر آپ سمجھ رہے ہو کنفیوز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں امیجن کریں, ایک طرف کہتے ہیں جیل بھر دیں, بندے سارے اندر چلے جائیں گے, باہر کون رہے گا پاجی؟ لانگ مارچ کے لیے کرنا ہے. باقی پاکستان میں پوری قوم کھڑی ہے. آج خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا, میں سن رہا تھا پنڈی میں, کہ لوگ نہیں نکلتے مظاہروں کے لیے, نکالنا پڑتا ہے, آپ لوگوں نے یہ کرنا. اگر یہی لوگ جنہوں نے نکالنا ہے وہ سارے جیل میں ہوں گے تو باہر نکالے گا کون؟ ایک عام مظاہرہ ایک الگ چیز ہے, بٹ ہاں لانگ مارچ ایک الگ چیز ہے. غلطی کر گیا نا. ہاں غلطی تو ہے, مطلب یہ کنفیوز سگنل ہے نا, دونوں مختلف. میں بولوں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ عمران خان جان کے نہیں کنفیوز کرے لوگوں کو؟ But what do you think, مطلب ہم بھی, آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے 3 مہینے سے آپ یہاں پہ آ رہے ہیں, تو ہم پوچھتے کب ہونے والا, اینڈ وی ویٹنگ کہ کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا. کوئی بنیاد ہوتی ہے. آپ نے ایک نکاتی ایجنڈا رکھا ہے الیکشن, اور پچھلے 6 مہینے سے تو آپ کو وہ آپ کا ایجنڈا نہیں مل رہا. آپ انتظار کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں دیکھیں جی اب کے ذرا ہمیں ڈیٹ دے دو ورنہ. اچھا ایک کام کریں, اچھا ایک کام کرتے نا, ہم اپنی سیاسی حکمت عملی کو مجموعی طور پر ذرا پرکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم کوئی عقل مندی کی سیاسی اسٹریٹجی ہم نے استعمال کی یا نہیں کی. آگے کا نہیں پتا مجھے کیا ہوگا جو 6 مہینے بٹ یو رولنگ دا پولیٹیکل سین ایبسولوٹلی اٹس گریٹ. 6 مہینے میں جو بھی ہم نے فیصلے کیے نا, اس فیصلوں کا باٹم لائن یہ بنی کہ عمران خان اس لیول آف مقبولیت پہ ہیں جہاں زندگی میں کبھی نہیں ہوئے تھے. تو کچھ تو ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے نا. نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ غلط کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی انٹرنل میٹنگز میں یہ بھی کہا کہ اب میں بند گلی میں نہیں جانا چاہتا, اور لانگ مارچ اور خصوصاً دھرنا, اس لیے لانگ مارچ وہ شکل نہیں اختیار کرے گا جس سے وہ کہیں ایک بند گلی میں پھنسے. بالکل ٹھیک. جو کیا اس وجہ سے کہ آر یو لوکنگ فار آپشنز, کہ واٹ آر دا گڈ آپشنز جس کے اندر لانگ مارچ کیا جا سکتا ہے؟ آپشن بہت سارے ڈسکس ہو چکے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, بڑے لوگوں کے اپنے اپنے آئیڈیاز ہیں, اور ان میں کئی چیزیں ہیں جس میں بڑا وزن بنتا ہے. لیکن ایک وجہ جو ان کے ڈیلے کرنے کی ہے نا, وہ ان کے آخر یار وہ لیڈر ہے قوم کا بھائی جان, ان کے دماغ میں یہ بھی وے کر رہا ہے کہ یہ جو ملک کے حالات ہیں اس وقت, آپ کو اس ہفتے پتہ ہے ہوا کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر ذرا لوگوں کو یاد دلانے کی کوشش کروں اس وقت دنیا کیا سمجھتی ہے, آپ کدھر کھڑے ہوئے. یہ ڈار صاحب نے بڑکے ماری نا, اس کے بعد آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ کے اندر کیا ہوا ہے؟ 100% سے اوپر. ہمارا جناب جو 6 ہفتے کے بعد, یہ کوئی 6 سال بعد نہیں, 6 ہفتے کے بعد ہمارا جو سکوک میں چور ہو رہا ہے نا, وہ اگر صرف 6 ہفتے بندہ اپنی جیب میں لے کے بیٹھ جائے اور اس کو پیسہ حکومت پاکستان سے مل جائے پورا, تو اس کو 100 روپے مل جائے گا. وہ 113% کی ییلڈ کے اوپر بک رہا ہے, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ادھر تو دیلا بھی کچھ نہیں ملنا, جو کوئی دے رہا ہے نا وہ لے لو. یہ صورتحال ہے. 100% سے اوپر چلا گیا نا اس کا, 113% پہ تھا کچھ عرصہ پہلے, 72% پہ پہنچا ہوا ہے آپ کا جو 2024 کا جو بانڈ میچور ہونے والا ہے. یعنی لوگ دونوں چیزیں, یعنی دنیا دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. آپ ڈیفالٹ آلموسٹ پکا ڈیفالٹ کر جائیں گے, اور ان کے خیال میں یہ ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے یہ شارٹ ٹرم جو اگلے چند مہینے. ہم نے موڈیز کو دھمکی دے دی ہے, اب ٹھیک ہو جائے گا. آپ ہنستے کیوں ہیں؟ ایکچولی غلطی پتہ کیا کی ہے, غلطی یہ کی ہے کہ ڈار صاحب نے اکیلے نے دھمکی دے دی. اگر وہ ساتھ رانا ثناءاللہ کو بٹھاتے نا, اور رانا ثناءاللہ اس پہ موڈیز پہ کاٹتے 2-3 اچھے پرچے, اور اسلام آباد پولیس کو ادھر بھیجتے
ان کے بندے اٹھانے کے لیے موڈیز کے, تو شاید ابھی تک بہتری آ جاتی, کیونکہ یہ سیریسلی میں کوئی 3-4 دفعہ یہی ٹویٹ کر چکا ہوں. پاکستان موڈیز کو ایسی دھمکی دی وہ ملازم نہیں جڑا پیاز غلط لایا ہے, وہ کسی نے بولا تھا نریندر مودی کا کوئی رشتہ دار ہے. سو یہ حکومت کا جو رسپانس ہے پاکستان کی خطرناک ترین معیشت کی رسپانس وہ کیا ہے؟ ہم نے کابینہ سے اسپیشل بجٹ پاس کرایا ہے گولے خریدنے کے لیے, ٹیئر گیس مارنے کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں ہم ڈرون کی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے پاکستان کے شہریوں پہ ٹیئر گیس مارنے کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں ہم 30,000 پولیس مین بلا لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن نہیں کروا سکتے, اس وقت ملک کے حالات ایسے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے, لیکن 30,000 بندہ اسلام آباد میں لائیں گے لوگوں کو ڈنڈے مارنے کے لیے. ایک بریک کے بعد مجھے صرف یہ بتا, سوال میرا یہ ہے کہ میں ایز آؤٹ سائڈرز لوکنگ ایٹ دس سچویشن, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا انتظار ہے. از دیٹ کریکٹ کہ آپ کو واقعی کسی مارچ اپریل الیکشن کا کوئی کسی نے بات کی ہے آپ سے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کر دو آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. آخر میں اسد صاحب, از دیر اینی پاسبلٹی کہ آپ لوگوں آپ کو بھی آپ نے جیسے میں نے کہا سرخ بتی کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کب ہوگا لانگ مارچ کا اعلان, تو کسی نے آپ کو بھی سرخ بتی کے پیچھے لگا؟ جی یہ ٹرمینالوجی غلط ہے بائی دی وے, یہ ٹرمینالوجی ہے ٹرک کی بتی, کیونکہ ٹرک چلتا رہتا ہے اور آپ اس کے پیچھے سرخ بتی تو فکسڈ ہوتی ہے یار, اس کی سرخ بتی جو پیچھے بریکوں والی لائٹ ہوتی ہے آپ اس کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں. اچھا نہیں دیکھیں, جیسے میں نے کہا یار آج آپ میری غلطیاں ہی نکالتے رہیں گے سارا دن, لی کو ٹویٹ سرخ بتی اور ٹرک کی بتی. یہ میرے خیال میں جو پچھلے چند ماہ کے اندر ARY کے اوپر خصوصی طور پر اور اینکرز کے اوپر عمومی طور پہ جو پریشر پڑا نا, اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں نہیں, ایسا ہے نہیں, یہ پیار کا اظہار ایسا ہے بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, ایسا ہے نہیں. شاید جیسے آپ کہہ رہے ہیں باہر سے ہو سکتا ہے ایسے دیکھنے والے کو یہ نظر آتا, بٹ ایسا ہے نہیں. کامران ٹیسوری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے گورنر سے؟ دنیا بھر کے ہم نے مقدمے سنے ان کے خلاف, میں تو جانتا نہیں, میں زندگی میں کبھی ان سے ملا نہیں ہوں, لیکن جو ملک کے اندر لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا, وہ بالکل نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کرپشن کے کم سے کم اتنے الزامات نہ ہوں تو آپ کو کوئی بڑا دفتر نہیں مل سکتا. ویسے بڑی دلچسپ بات ہے, اگر آپ نے صرف دیکھنا ہے نا کہ کامران ٹیسوری صاحب کی اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر صحافیوں کا ریاکشن کیا تھا, تو صرف جرنلسٹک ریاکشن دیکھ لیں. میں نے ان کے حق میں کوئی ٹویٹ نہیں دیکھی. ATM قرار دیتے تھے کل تک, ہر جرنلسٹ نے اس یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے کامران ٹیسوری صاحب کی, اس کے اوپر کھلی تنقید کی ہے. کامران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ 24 گھنٹوں میں کراچی کی 15 قابل ذکر کاروباری, میڈیا, پولیس, اسٹاک مارکیٹ شخصیات نے یک زبان انہوں نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے. خاور گمن صاحب کا آپ دیکھ لیں, شہزاد اقبال کا میں نے بھی دیکھا, وہ ان کا, جتنے جرنلسٹ مجھے نظر آئے ہیں اب تک اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہ یہ تو ATM تھے, ان کے اوپر تو یہ تھا, یہ کیسے MKM کے ہو گئے, 1 مہینہ پہلے ان کو MKM میں انڈکٹ کیا گیا, آج وہ گورنر ہو گئے.